کہ خدارہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کی شرح 46% تک جو ہے ایک سال کے اندر مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا۔ بیسک کموڈیٹیز کی بات کریں تو 200% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پہ گریڈ 1 سے لے کے 16 کے ملازمین جو ہے اس وقت جینا ان کا دو بھر ہوا ہے، تو ان کو آنے والے بجٹ کے اندر ریلیف پرووائڈ کیا جائے۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، اس پیغام کو شیئر کریں کہ گھروں میں بیٹھے رہنے سے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنے سے عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ریلیف ملنے کا۔ جب تک اتفاق، اتحاد، ثابت قدمی کے ساتھ آپ منظم طریقے سے غیر سیاسی رہتے ہوئے اور پرامن رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروائیں گے، اپنی آواز حکام بالا تک نہیں پہنچائیں گے۔ یہ 18 یا 19 تاریخ کی جو پریس کانفرنس ہے، اس میسیج کو شیئر کریں، ہمارے تمام ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی آگے کا لائحہ عمل دیں گے۔ تمام ملازمین کا ٹاپک آف ڈسکشن دفتری امور کے بعد صرف ایک ہونا چاہیے کہ بجٹ سے ایک دن پہلے جو ہمارا احتجاجی دھرنا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بجٹ سے ایک دن پہلے ساری چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں، ہم نے کس طرح سے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، اس کی بھرپور تیاری کریں۔ پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میرا یہ پیغام ہے، خاص طور پہ وفاقی ملازمین کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی ملازمین کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ریلیف بجٹ کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے ملازمین کو، وہ ایٹ دی اینڈ صوبائی ملازمین کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ لاسٹ ٹائم کی طرح 5 ایڈ ہاک ریلیف جو بنیادی تنخواہ میں ضم ہوئے، صوبائی ملازمین کو اس کا فائدہ ہوا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو محروم ملازمین کے لیے تھا، ہمارا مین ایجنڈا ہے کہ تنخواہوں کی اس تفریق کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ اسی صورت کے اندر ہوگا کہ جب بینیفیشری تو ہمارا 4 لاکھ 6 لاکھ 10 ہزار، یا صوبائی ملازمین کو ملا کے بات کروں تو 20 لاکھ ملازم ہوتا ہے، مگر عملی طور پہ 20,000 ملازم بھی یہاں پہ اسلام آباد نہیں پہنچ پاتا، اور گورنمنٹ کو ایک میسج یہ جاتا ہے کہ سب اچھا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے ساتھ ساتھ 100% جب تنخواہیں برابر ہو جائیں گی، ہمارا مطالبہ ہے کہ مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے تاکہ باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے مہینہ گزر سکے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں ایٹ دیٹ ٹائم 100% اضافے کی ریکمنڈیشن تھی، مگر ابھی بہت زیادہ جو ہے مہنگائی پچھلے ایک سال میں دیکھیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں 200% اضافے کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ پینشن کے اندر 100% اضافے کی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معذور ملازمین ہیں صوبوں کے اندر، ان کا اسپیشل ڈسیبلٹی الاؤنس جو ہے وہ 2,000 سے 6,000 کیا گیا ہے۔ وفاق کے اندر یہ نہیں ہوا، ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے۔ مزدور کی کم از کم اجرت جو ہے 40,000 روپے کا ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا، صرف سرکاری ملازمین کے لیے یہ میسیج نہیں ہے، عام مزدور تک جہاں پہ جو کسی فیکٹری میں کہیں پہ بھی کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب تک ریاست ایک منیمم ویج ریٹ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کرتی، فیکٹری مالکان آپ کی تنخواہوں میں کم از کم اجرت میں اضافہ نہیں کرتے، آپ کو بھی عملی طور پہ باہر نکلنا پڑے گا۔ مگر SOP ضابطہ اخلاق واضح کرتا چلوں، بالکل غیر سیاسی ہم پہلے بھی رہے ہیں، آئندہ بھی ہم نے غیر سیاسی رہنا ہے، اسی میں ہم سب کی بقا ہے، اور حکومت پاکستان، ریاست کے اداروں کے بالکل ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ لازم تو ہے ہی ہے کہ ہم ریاست کے بچے ہیں، ریاست بھی ہمارے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھے۔ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، تمام صوبائی قائدین بھی تیاری رکھیں، تمام ملازمین آپس میں گیدرنگ کریں، آپس میں کوارڈینیشن کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک گاڑی آپ نے ارینج کرنی ہے، 2 گاڑیاں ارینج کرنی ہیں، کس طرح سے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اسلام آباد بجٹ سے ایک دن پہلے، اگر 9 تاریخ کو بجٹ ہے تو ہم نے 8 تاریخ کو پہنچنا ہے، اور 8 کا پورا دن رات ہم نے وہاں پہ موجود رہنا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ چیزیں فائنلائز ہو کے ہمارے سامنے نہیں رہتی۔
اگر اس سال بھی ہمیشہ کی طرح بجٹ کے اندر سوئے رہے، سست رہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ احساس محرومی آپ کا مقدر تھی، ہے اور رہے گی۔ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور آئندہ بھی ڈاکہ ڈالا جاتا رہے گا۔ جو ہم نے مطالبات پورے کرائے ہیں، پرائم منسٹر کی سمریز کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے یہ بہت سی پازیٹیو چیزیں تھیں جس پہ کسی کی نظر نہیں کی، اجاگر کیا، اور یہ جسٹیفائڈ ڈیمانڈز ہیں ان کی۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے ڈیفنس پیڈ امپلائیز اس کے اندر محروم رہے ہیں۔ ایگزیکٹو الاؤنس جو بہت سے آفیسرز ہیں اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے، گریڈ 1 سے 16 تو ہے ہی ہے، 17 سے ابو کے افسران بھی محروم ہیں۔ آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ لڑائی گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین نے نہیں لڑنی، آپ کو عملی طور پہ نکلنا پڑے گا۔ سیکریٹریٹ کے دیگر کیڈرز کا جو احتجاج تو گریڈ 1 سے 16 کا تھا، جب ایگزیکٹو الاؤنس ان کا منظور ہوا تو دیگر کیڈرز کے افسران نے احتجاج کیا اور وہ بھی ایگزیکٹو الاؤنس لے گئے۔ یعنی کہ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کا اگر احتجاج حلال ہے تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا احتجاج بھی حلال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ملیں گے۔ شرط یہی ہے کہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس میسیج کو شیئر کریں تمام گروپس کے اندر، تمام فیس بک پیجز کے اوپر، بھرپور تیاری رکھیں ملازمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ ثابت قدمی سے نکلے، قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ملازمین نے اپنے حصے کا کام کر دیا، تو بہت بہتر ریلیف جائز آئینی حقوق کے حوالے سے ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔